السلام علیکم ناظرین، ایچ آر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ سیالکوٹ فیکٹری میں سری لنکن مینیجر کی ہلاکت کے واقعے کے بعد سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ مذہبی حلقوں کی جانب سے بھی مذمت ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں کچھ ہی عرصہ کے بعد کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کے بعد اسلام کے ساتھ ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں خلیفہ غلام یاسین قادری المعروف اللہ والے، خطیب اعظم لاہور۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو یہ سیالکوٹ کے اندر واقعہ ہوا، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک انسان کو مارنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیالکوٹ میں جو کچھ بھی ہوا، ہم یقیناً اس بات کو کنڈم کرتے ہیں، اور ایسے واقعات کو اسلام کے ساتھ جوڑنا، کسی مسلک کے ساتھ جوڑنا اور مذہبی حلقوں کے حوالے سے یا بھی کسی جماعت کے ساتھ ایسا رنگ دینا قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ تمام حضرات اس بات کو کنڈم کرتے ہیں۔ ایسے واقعات کا تعلق جو معاملہ ہوا ہے، اسلام بالکل اس کو کنڈم کرتا ہے، علماء اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہوا ہے، یہ جبر ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ اس میں عالم اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ کچھ ایسے عناصر جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، اپنی ذاتی اناد کی خاطر، اپنی ذاتی مقاصد کو کچھ حاصل کرنے کے لیے، کوئی بھی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم کسی پھلدار درخت کو بھی، مطلب جنگ کے دوران حضور فرماتے تھے، جنگ کے دوران بھی پھلدار درخت کو بھی نہیں کاٹنا، جو بزرگ ہیں کافر ان کے اوپر بھی حملہ نہیں کرنا، خواتین کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور بچوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ اسلام تو مطلب یہاں تک کہتا ہے کہ جب تم کسی قربانی کرنے لگو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا، تو یہ اسلام کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اصل میں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں پیدائشی مسلمان، تربیت یافتہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو سارے کو علماء کے اوپر ہم یہ بات لگائیں کہ علماء تربیت نہیں کرتے، یا ایسی بات نہیں ہے۔ علماء الحمدللہ ہر مقام پہ تربیت فرماتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد اور چیز ہے، ظلم اور چیز ہے۔ یہ ظلم ہوا ہے، اس کو ہم ناموس رسالت کے ساتھ لگائیں تب بھی غلط ہے، کسی اور حوالے سے ناموس صحابہ کے ساتھ لگائیں تب بھی غلط ہے، کیونکہ نہ یہ ناموس صحابہ کا معاملہ ہے، نہ یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے ہے، غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ نے ناموس رسالت کے حوالے سے جیسا کردار ادا کیا، تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جیسی شخصیت نے آپ کو آفر دی، ایک مرتبہ انکار کرے لیکن آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ، وہ نہیں گھبرائے، وہ اس بات میں نادم نہیں ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے خالصتاً للہیت ناموس رسالت کے لیے کیا ہے، اور ان نوجوانوں کے متعلق پتہ چل رہا ہے یہ پشیمان ہیں، معافی تلافی کے معاملات میں، دیگر معاملات میں یہ پریشان ہے۔ اگر یقین اس بات کا یہ واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیا، اور جو آدمی اللہ اس کے رسول کی ذات کے لیے کرتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، مجاہد کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ تو ہم علماء بھی اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان جناب پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ تزیدہ شرف ہو، آپ نے بھی کنڈم کیا ہے، اہل سنت کے تمام سٹیجوں میں اس کو کنڈم کیا ہے، اور ہم یہ بھی آپ کے توسل سے یہ کہیں گے کہ اس واقعہ کا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قائد اہل سنت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی اس کی پرزور مذمت کی ہے۔ جن لوگوں نے ایسا یہ معاملہ کیا ہے وہ واقعی سزا کے مستحق ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں کہ واقعتاً انہیں سزا ملنی چاہیے، وہ سیالکوٹ کا واقعہ ہو یا پھر لاہور میں۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے یہونا آباد میں 2 مسلمان لڑکوں کو بھر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ کاش یہ عدالتیں، اگر انصاف عدالتوں سے ہمیں ملنا شروع ہو جائے، نہ یہونا آباد کا واقعہ ہوتا، نہ یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوتا، تو ہم اس بات کو کنڈم کرتے ہیں۔ یقیناً جو بھی ہوا ہے سیالکوٹ میں وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ علامہ صاحب، توہین مذہب کا ٹیگ لگایا گیا ان کے اوپر، جن لوگوں نے مارا انہوں نے کہا بھائی اس بندے نے توہین مذہب کیا۔ آپ بتا سکتے ہیں قرآن و شریعت میں
وہ کوئی ایسا کرائٹیریا ہے جس کو فالو کر کے عام انسان کو بھی پتہ چل جائے فلاں بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ توہین مذہب ہے، پھر اس کے اوپر ایکشن کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اسلام تو کسی بھی حوالے سے توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود فرمایا گیا خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، اے محبوب اگر آپ تم زبان ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کچھ تو قرآن و سنت کے دائرہ میں دیکھا جائے گا، پھر اس کا جو فیصلہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو محقق ہیں، جو محدث ہیں، وہ دیکھیں گے، وہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے آیا کہ اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ توہین رسالت ہوئی بھی ہے کہ نہیں، توہین مذہب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ آج المیہ یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں میں اپنے خواہشات کے مطابق یا اپنے موقف کے مطابق میرا عمل، میں اپنے عمل کو ذاتی حجت بنا کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اپنے عمل کو میں مذہب کا نام دوں تو یہ میں غلطی پر ہوں، میں زیادتی کر رہا ہوں اپنے آپ کے ساتھ بھی اور مذہب کے ساتھ بھی۔ اور ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا، جیسا کہ اب سب کے سامنے ہے کہ جب تحقیق ہو رہی ہے تو اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ ان لوگوں کو یہ سنائی دی گئی بھائی فلاں بندہ ہے، یہ جو سری لنکن مینیجر ہے اس نے توہین مذہب کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کوئی ایسا کرائٹیریا ہے جس کو سمجھ کے عام انسان کو پتہ چل جائے بھائی یہ بندہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں؟ والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہے وہ قتل سے بدتر ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جو آدمی توہین مذہب کا نام دے رہا ہے وہ کس بنا پہ دے رہا ہے، اس کے پاس کیا اٹھارٹی ہے؟ اس کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، اس کے علم کو دیکھا جائے گا، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھا جائے گا۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہر آدمی ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر توہین مذہب کا، کوئی گستاخ صحابہ کے نام پہ، کوئی گستاخ رسول کے نام پہ، کوئی گستاخی مذہب کے نام پہ، کوئی گستاخ قرآن کے حوالے سے۔ ہمیں ان باتوں، تمام سر باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں احتیاط کا دامن، صبر کا دامن کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جب کہ قانون موجود ہے، پاکستان کا آئین موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے جو ایجنسیاں، جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے، ہمیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور بجائے کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں، یہ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے طاقت کے ساتھ روکو۔ اگر میں اور آپ یہ معاملہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یقیناً خانہ جنگی ہوگی، فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس حدیث پاک کے اوپر عمل جو کرنا ہے وہ حاکم وقت کا ہے، حاکم وقت کو یہ اختیار ہے، وہ اس حدیث کے اوپر عمل کرے۔ کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی تو زیادتی ہے نا، کوئی محلے کا بوش آوارہ قسم کا نوجوان اٹھ کر کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے اور ہمارے اینکر حضرات یا دیگر جو سیکولر حضرات ہیں اس کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں، دیکھو جی فلاں وقت ایسا ہوا، فلاں وقت ایسا ہوا۔ دیکھیں تحریک لبیک کے ساتھ بھی جو ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں، تحریک لبیک کے ساتھ نہ اس کا تعلق ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایسے بندے کو انسان کہنا ہی ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، اور پاکستانیوں کے سارے جتنے بھی حضرات ہم شرمندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، اور ہم مسیح برادریوں کے ساتھ ان سری لنکائی مینیجر کی جو فیملی ہے ہم ان سے مطلب ہے ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہم یہ وزیر اعظم پاکستان آرمی چیف سے گزارش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی جو اس میں اس جرم میں ملوث ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سماعت کیا خلیفہ صاحب اپنے علم کی روشنی میں آگاہ کر رہے تھے اس واقعے کے متعلق اپنے میزبان اسد الرحمان